بہترین ہے وہ وقت جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ آج لوگ زندہ ہیں پر رشتے مر گئے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کچھ آنسو صرف روح پر گرتے ہیں، کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے نہیں ہوتے پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں اے وقت تیرا 100 بار شکریہ۔ صبر کرو، مرنے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو ایک بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو ہارتے ہوئے اور کمزور پاتا ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، بس اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت بہت طاقت رکھتی ہے۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا نظر آتا ہے۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی کہ بارش کم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ آج کل حق بات کہنے والا اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے حق کی بات سننا چاہتا ہے۔ انسان کا اصل کردار نشے کی حالت میں سامنے آتا ہے۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسروں کو ہر وقت توڑنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت نہیں۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگ جاتی ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ عام سی زندگی میں مہنگے مہنگے سبق ملتے ہیں۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے تو
نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ کسی کا راستہ روشن کرنے سے آپ کا راستہ خود ہی روشن ہو جاتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبان خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو منانا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ زمین میں گاڑ دیں۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ گار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ اگر صرف عبادت سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو سکتا تو انسان پر دوسرے فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی ہوں، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورا ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ توبہ کر لینا بھی ایک تقویٰ ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا۔ اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہو جاتی ہے۔ امیری اور غریبی کسی دلیل کو نہیں مانتی۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اسے شیطان سے دور کر دیا، لیکن شیطان کی باتوں میں آ کر انسان اللہ سے ہی دور ہو رہا ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ اچھی بات کو ہمیشہ غور سے سنو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے، کامیابی نہیں۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔
اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر اور غریب کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک عقل مند آدمی اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ہمت ہارنا ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا اپنی ہمت ہمیشہ برقرار رکھیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری بھی محنت۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ جو چھوڑ کے جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہشات کا غلام بن جائے تو وہ کسی جانور سے کم نہیں ہوتا۔ جب ہمارے موجودہ حالات ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم انہیں مشکلات کا نام دے دیتے ہیں۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند آپ سے روٹ جاتی ہے۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکے بھی اتنے ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ ہمیں مشکل حالات تب تک مذاق لگتے ہیں جب تک وہ کسی اور پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ ناکام ہونا کوئی بری بات نہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ ہم پوری کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں ہی بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو یاد رکھیں۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنا اور ناقابل اعتماد ہونا آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات ضائع مت کیجیے۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں ہوتا۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ جب آپ کسی پر
اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ سچ میں اندھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز ہم سے چھین لی جائے، ہمیں اسے پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگائیں گے۔ جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے اور امید کو صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ شیر ایک خونخوار اور طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہو تو وہ کانٹا نکالنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اگر آپ سارا دن کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو آپ ساری زندگی کسی اور کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، جیتنے والا بھی اپنا میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھاتا نہیں ہے، دونوں ہی یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی اور رویے کا تبدیل ہو جانا۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ نہ برتا جائے۔ پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے، لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہوتی ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری بات ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔ ماں سے 3 باتوں کی شکایت کبھی مت کرنا، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ نمبر 1، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم ہر وقت میری فکر کیوں کرتی ہو۔ نمبر 2، ماں سے یہ مت کہنا کہ تم میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ نمبر 3، ماں سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم میرے کھانے کی فکر مت کیا کرو۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزت اور دولت نیکی کے بغیر بیکار ہے۔ ہارنے کے بارے میں فکر کرنا شروع کرنے سے پہلے ہارنا ہے۔ آپ انسان کی عظمت بتا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ہر انسان تمہیں وہی دکھاتا ہے جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اصل چہرہ تو وقت، حالات اور فائدے کی ختم ہوتی خواہشات دکھاتی ہیں۔ جو لوگ تمہیں تکلیف دیتے ہیں انہیں معاف کر دو، مگر خود کو یہ سبق ضرور سکھاؤ کہ دوبارہ انہیں موقع نہ دینا۔ خود کو بہتر بنانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کی تنقید تمہیں روکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ خاموشی میں طاقت ہے۔ کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا، کیونکہ خاموش رہنے والا تم سے زیادہ جانتا ہے، بس وہ لڑائی وقت پر چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی اپنی پہچان کسی اور کی رائے سے مت بناؤ، کیونکہ لوگ تمہیں اپنی ضرورت، حسد یا تجربے کے مطابق تولتے ہیں۔